بابے دی تیراد کیا نام لہذا میٹھی سینا دیے جاندے روک کرو تو کلی مر نہیں آدھی دیونگا دیندہ ایک چھانا ایک بلال بھی پوچھدا بھوانو ہوندہ حکم دے ہاتھ پاکے شمار دیکھ یار دیکھنا وہ آکے مغلوم دیدیے آکوں کا ساتھ میں دانت مونو میں نے پرانی کیا غلطی ہے میری سینا دیے جہاں کلمہ پڑھ گئے میری ناپت نہیں ایکار خوف تو شمار سکیے آپ مارے سی میرے بابے نو کھانا تک مرنی گئی سیدہ دے بہت کھایا تیری لاش پہ نہیں ہمت غریب اجرا گئی اور تیرے سگن مہنا تیری شادی دے یا حسرت میرا اجرا گئی سیدہ دے اکبر تیرے پتر ہوئے تیری لال پر جان پہ گئی دو پتار شبیر جائے تیرے چاہ کربل میں سارا دے ایک رات دا فرمیا کیسے بہارا مجھائیوں سے سنبھال ایک دن سکون چاہے تھا تیج میں کاری چاہے پرے اکبر کو چہمیاد ہل لگ گئی پکڑا پتار جلال آواز میں چم پیچھانی بچڑے دی تو فرمایا شامی شامے پتر کا منہ تم کیا دنیا پکڑے پیو مانو میں جن مردین پتار جوال سیدہ دے موقع لیا وہاں بین آلی سیدہ دے اکبر ارمان جانے اجلے کنا پرنایا جانبا ارمان سلوات کرو حسین محسن کی ذات پہ پوری یہ کبھی منشے شفیع نہ ہوتی پوری یہ کبھی منشے شفیع نہ ہوتی بھائی کی مددگار جو ہمشیر نہ ہوتی یہ خون چھپا رہتا اگر بنت علی کی بازار کے ہر موڑ پہ تقریر نہ ہوتی صلوات آوازن یا عباس دی بین بچے بچے تے کمن ہر کے مشن دے آئے او تو کس گئے من دریاواتے تو شمر نے زبان مکرائے تے تو نکر گئے شام غریبہ کو تے بال ملن بھی نہ کوئے اور نہ بالا کو ہر لگدے ملائے ملاک برائے سلوات
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل نبيك المكتوب من الحسن المسؤول عليه الصلاة والسلام. صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وسلام دليلا وأمنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بلندتر صلوات. مجلس واضح سے عبادت کی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. روز عاشور ہے جتنے مقامات پہ ذکر مظلوم کربلا کا انعقاد ہے، مقامات مومنین مومنات خانان مظلوم کربلا صاحبان منبر سب کی حفاظت واسطے بلندتر صلوات. اسلام جیسے مذہب اہل بیت جیسے نفرت کی تحریک اور تحقیق اور اپنے حبیب کی سلامتی واسطے بلندتر صلوات. منطقے میں کربلا مسلح اعظم حضرت بقیت اللہ امام الزمان علیہ السلام کے ظہور پاک کی تعبیر واسطے بلندتر صلوات. ماشاء اللہ لا قوت الا بالله العلي العظيم. صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد. صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصعد الحسين عليه السلام. الصلوات. صاحب التاج والمراج والبراج والألام اسمه منقوش مرفوع فالله القلم أحمد بن مصطفى. والصلاة والسلام على وسيله ووليه وخليفته وابن أمره ووارث النبي الأولين والآخرين وأمير المؤمنين. زينة المسجد والمنبر فاتح الأرضين والقدر والهدين بين العالمين بالحسن والغفران أمير المؤمنين. صلوات. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين على الحسن المعصوم المسموعان والحسين الملوم
تعالى الله والطلباء من القرآن اللهم كل شامل والسكينة والفزة الدعارية عليكم من السلام عليكم وأنتم بالعبادكم مرضكم بطلاء ربنا كفار باسمك شاہت برسی مایا اللہ تمہارے آنسو کو بہت فرما وعدہ تمہارا محرم ادمت ویسی علیب نبی بشروع وعلم سفر کرنے اس کا خلاص دعاسی بین روح ناصر حضرتكم اللہ تھوڑی دی دیر وقت اپنا دین کربلا لے بدن شام کی ولوس ماتم کے گھر کی دوئے جنہیں کوئی لوگ سردار مراقب نبی اللہ تھوڑے مال بسالے سے قبول فرمائے انہیں کوئی لوگ سردار مراقب نبی رات یانو پکار سینے ہو تو شاہت برچی گایا نال ملے گا میں تو گایا تھا یا پکار بابا ہے شریفروں میں بس وقت رکھنے کیا کہ دیگار اکبر شعرو فرمایا مدینے القاسموں پر جادن آوے کنانا آئے دین کرے کو میرے اکبر چاہاں اما بعدوں فقال رسول الآذان بسم اللہ الرحمن الرحیم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإكرتي أهل بيتي صلوات انتہائی محترم و معزز سامعین حدیث ثقلین نبی رحمت کی زبان رسالت تم زبان نبوت تم نکلی ہوئی مشہور و معروف حدیث جس میں تقریباً امت مسلمہ دے ہر ذمہ دار شخص نے اپنی اپنی احادیث کی کتاب کے اندر درج فرمایا نقل فرمایا اور یہی الفاظ جڑے میں جناب کی خدمت تلاوت کی تھی انہی الفاظ کے اکثریت نے اتفاق فرمایا جو یہی الفاظ ان حدیث ثقلین دے تو میں محمد تیرے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت میرے واجب الاحترام سامعین شرط میرے نبی وجہ تخلیق کائنات رسول نے اس حدیث پاک دے اگلے الفاظ اپنی امت کو لوگ ایک وعدہ طلب کی تھے ایک وعدہ منگے اپنی امت کو لوگ اگر میری امت میں محمد عربی نال وعدہ کرے یا رسول اللہ کیڑا وعدے جس کا تقاضا جس کا مطالبہ تسی فرما رہے ہو تو میرا نبی فرمائے دے اگر میری امت میں محمد نال ایک وعدہ کرے میں محمد نبی ہو کہ امت نال دو وعدے کرے اگر توجہ ہوئے جناب دی تو میں بالکل اختصار نال آغا صاحب دیامت تک دو چار جملے تاکہ پورے 10 دن کا پیغام بھی پہنچ جائے
اور سری بخشش اور سری نجات اور سری مرحومین کی مغفرت کا سبب بھی بن جائے. نئے محمد اللہ دا رسول اللہ دا نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین کی حیثیت نال تھوڑے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تارک فیکم الثقلین، اور چیزاں عام بھی نہیں، کوئی ہلکیاں پھلکیاں نہیں، بڑی وزنی چیزاں، بڑی قیمتی چیزاں، بیش بہا قیمت دیاں مالک چیزاں. میرے محترم سامعین، چھوڑن والے نو ہی پتا ہوتا ہے جو میں کتنا عظیم سرمایہ چھوڑ آیا. دنیا تو ٹرن والا جڑا اپنا سرمایہ چھوڑ لینا ہے اس کو پتا ہوتا ہے جو میں سرمایہ کی حفاظت کتنی کی تھی. یہ اللہ نے من سرمایہ عطا کی نے کی تھا. تو حضرت میرا وہ نبی ارشاد پہ فرمائیں دیں جو میری امت میں تیرے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر میری امت میرے نال ایک وعدہ کرے، اور وہ کیا وعدہ ہے؟ ان تمسکتم بہما، اگر میں محمد عربی دے نال قرآن بعد قرآن اور میری اطرت اہل بیت نال متمسک رہن، جڑے رہن، اپنے آپ پر رابطہ رکھیں قرآن نال بھی، میری اطرت اہل بیت نال بھی، میں محمد اللہ کا نبی ہو کے اپنی امت نال دو وعدے کرے نا. میرے محترم سامعین، نبی دے نا دو وعدے تھے جنہاں نو کوئی خوشی محسوس ہوگے. یعنی مقصد ہے جو نبی سارے دے کیڑا احسان کر رہے ہیں کہ پھر یقیناً دعا فرمائے سو کیڑے دو وعدے؟ فرمایا سب کو پہلا وعدہ ہے جو میں محمد اپنی امت نال وعدہ کرے نا میرے بعد گمراہ نہ ہو سو، میرے بعد بھٹک سو نہیں، میرے بعد رستہ نہ بھول سو. اور دوسرا وعدہ اگر میں اپنے الفاظ عرض کراں تیرے تو میرے نبی فرمایا دوسرا وعدہ ہے میں محمد اپنی امت نال معاشر دا میدان ہو سی، کوثر دا کنارہ ہو سی، میں محمد منتظر ہو سا. اللہ میرے محترم سامعین، یقیناً مقدمہ کے تمہید تو سر سماعت فرمائی جو اللہ کا نبی سن اپنے بعد دو بیش بہا چیزیں دے کے گئے، قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت، اور فرما کے گئے شرط ہے جو اگر متمسک راسو تو تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی میں نبی دینا، اور جنت جیسی جاگیر کی ضمانت بھی میں محمد دینا. لیکن اس تمسک کو مراد، اس جڑے رہن کو مراد کیا ہے؟ قرآن نال اور اطرت اہل بیت نال تمسک رکھنا تو مراد کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے آپ نو تقسیم کر دیتا. کچھ لوگ صرف دروازے قرآن پہ بہ گئے، کچھ لوگ صرف دروازے اہل بیت پہ بہ گئے. نہ میرے محترم سامعین، قرآن اور اہل بیت کل بھی کٹھے ہیں، آج بھی کٹھے ہیں، قیامت تک کٹھے راسن. نہ قرآن اور اہل بیت کے درمیان کوئی پہلے فرق ہے، کوئی جدائی ہے، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک کوئی جدا کر سکتے. قرآن اور اہل بیت نو اس واسطے جو نبی رحمت فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میرے محترم سامعین عرض کرا، نبی رحمت قرآن چھوڑ گئے اور اپنی اطرت اہل بیت چھوڑ گئے. قرآن کا وجود گواہ ہے جو کوئی نہ کوئی اطرت اہل بیت جو فرد بھی موجود ہے. یعنی جی خوشخبری نبی رحمت نے دی تھی اس بات کا نتیجہ لازمی یہی ہے کہ اگر قرآن موجود ہے تو کوئی نہ کوئی اطرت اہل بیت جو فرد بھی موجود ہے. اور میرے محترم سامعین، قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت نے برابر کا مقام دیتا، یعنی لفظ ثقلین استعمال کیتا. یہ نہیں جو قرآن واسطے تا لفظ ثقل استعمال کیتا ہوئے، اہل بیت واسطے ثقل استعمال نہ کیتا ہوئے، یا اہل بیت واسطے کیتا ہوئے تے قرآن واسطے
استعمال نہ کیتا ہوئے کا مطلب ہے جیڑا حکم قرآن واسطے وہی حکم اہل بیت واسطے، جیڑا حکم اہل بیت واسطے وہی حکم قرآن واسطے۔ وضاحت عرض کر دیواں جویں قرآن پاک ہے جنہاں نبی اپنی طرح تھا کہ وہ بھی پاک ہیں، جویں قرآن ہادی ہے جنہاں نبی اپنی اہل بیت تھا کہ وہ بھی ہادی ہیں، جویں قرآن وچ نقص کوئی نہیں جنہاں رسول اپنی طرح اہل بیت تھا کہ انہیں جی نقص کوئی نہیں۔ مجھے فرما رہے ہیں ایک صلوات تلاوت فرماؤ مل کے بلند آواز۔ اس واسطے جو قرآن نو لے کے آمن والا حضرت جبرائیل علیہ السلام، کسی نو حضرت جبرائیل دی طہارت، پاکیزگی اور عصمت شک ہے؟ اور خود قرآن نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جڑی لوح محفوظ پہلے موجود ہے، اللہ نے اپنی حکمت نال ضرورت دے تحت اپنے محمد کے نازل فرمائی، یعنی یہ کتاب پہلے ہی لوح محفوظ تھائی، اللہ نے پہلے ہی اس کی حفاظت کا انتظام اتنا بہترین فرمایا جس رکھا اس آپ لوح محفوظ قرآن لوح محفوظ ہے، مطلب ہے جو لوح پاک ہے جس کی حفاظت اللہ کرے وہ پاک ہی ہوں گے۔ لوح محفوظ پاک ہے جڑا جبرائیل لے کے آیا وہ بھی پاک ہے، جس نبی تے اللہ نے قرآن نازل کیتا وہ نبی بھی پاک، اور میرے محترم سامعین جس زبان کو پھر قرآن جاری ہویا وہ قرآن بھی پاک۔ پھر اگلا جملہ عرض کراں میرے محترم سامعین، جس کتاب نو اللہ نے قرآن بنا کے بھیجیا اس نو ساریاں کتاباں دا سردار بنایا، جس فرشتے دے ذریعے بھیجیا اس نو سارے ملائکہ دا سردار بنایا، جس نبی کے نازل کیتا اس نو سارے انبیاء دا سردار بنایا۔ یہ مطلب ہے قرآن پہلے بھی پاک ہے، لے آمن والا بھی پاک، جس سے نازل فرمایا وہ ہستی بھی پاک، جس کی زبان جو قرآن نکلیا امت نے سنیا اس ہستی کی زبان بھی پاک، جس کتاب کا سارا سلسلہ آمد پاک ہوئے۔ تیرے کو پوچھتا اس قرآن محمد عربی نے اپنے بات کسے پلید کے حوالے کرنا ہے یا پاک نہیں کرنا ہے؟ یقیناً تقاضا ہے، عدالت ہوئی ہے کہ اپنے بعد ہی کسی ایسے دے حوالے کرے جڑا انہیں پاک ہوئے جنہیں قرآن پاک، جڑا انہیں بے عیب ہوئے جنہیں قرآن بے عیب، جڑا انہیں ہادی ہوئے جنہیں قرآن ہادی۔ تو میرے محترم سامعین دو مقامات تھے اللہ نے قرآن نے دسے جو وارث سے قرآن کون ہے میرے نبی دے بعد، میرے محمد دے بعد اس قرآن دی تعلیم نو امت نبی تک پہنچے کون ہے؟ آئے سنوات دے اندر ان اللہ یعنی صرف عظمت نبی اور آل نبی دسنا مراد نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہے جنہیں لائق صلوات ہیں انہیں ہی محافظ قرآن بھی ہے، یعنی حکم جنہاں جو حکم اللہ نے دیتے اور لائق صلوات ہی نہیں بلکہ محافظ قرآن بھی ہے۔ اسے واسطے میرے محترم سامعین اسی 1400 سال کو علل اعلان امت مسلمہ دی خدمت عرض کر رہے ہاں تو جدا حسین ابن علی مدینے دی پورین کافی سارے صحابہ دی اولاد حافظ قرآن قاری قرآن سارے موجود ہیں۔ حافظ قرآن قابل احترام ہے، قاری قرآن قابل احترام ہے، لیکن اعتراض کی اجازت نہیں اس واسطے جو فقط حافظ قرآن ہیں فقط قاری قرآن ہیں۔ میرا حسین اس واسطے تھوڑے ہے جو میرا حسین محافظ قرآن ہے۔ اللہ دشمن چلانا
آباد و شاد رہو میرے محترم سامعین. حافظ قرآن ہونا اور مقام ہے، محافظ قرآن ہونا اور مقام ہے. حافظ قرآن کی عظمت اپنے مقام تے، محافظ قرآن کی رتبہ اور عظمت اپنے مقام تے. دوسرا جملہ اگر ذرا گہرائی نال اپنے اذہان میں میرے قریب کرو تا، حافظ قرآن یزید کی بیعت کر سکتا ہے، محافظ قرآن نہیں کر سکتا. حافظ قرآن کر سکتا ہے، قاری قرآن کر سکتا ہے، محافظ قرآن یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اس واسطے مولانا مودودی کو کسی پوچھا ہے جدا مدینے تو لے کے شام تک پورا جزیرہ عرب بیعت کر چکا ہے تو حسین ابن علی انکار کیوں کیتا؟ انہوں نے چہرے دے اثرات بدلے اور فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے. جب پورا عرب بیعت کر چکا ہے تو حسین انکار کیوں کیتا؟ فرمایا سوال ہی غلط ہے. سوال سلے بن گئے جب حسین انکار کیتا ہے لوگوں بیعت کی کیوں ہے؟ جب حسین ابن علی انکار کیتا لوگاں بیعت کیتی کیوں؟ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے جو قرآن اور اطرت اہل بیت الحمدللہ بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا. جو قرآن جیسی کتاب بھی دیتی، محافظان قرآن دی صورت اطرت اہل بیت بھی عطا فرمائی، اور نبی اعظم نے فرمایا کامیابی دی ضمانت جو قرآن اور اہل بیت نو کٹھا رکھنا اور انہاں نال اپنا واسطہ رکھنا، انہاں نال اپنا رابطہ رکھنا. میں اگلا جملہ انہاں منتظرین امام عصر کی خدمت عرض کرنا چاہنا جڑے اپنی ہر نماز تو بعد دعائے ظہور امام زمان ضروری سمجھ دیں اور اپنی مجالس اور اپنی محافل الاجل 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 دے نعرے بلند کیتے ویندے. تواڈے تے میرے نبی دو چیزاں چھوڑ گئے. ساڈا دعویٰ ہے جو قرآن موجود ہے اور اطرت اہل بیت جو بھی ایک کامل اور اکمل انسان بھی موجود ہے، اس اعظم اور اس اعلیٰ ہستی کا نام ہے حضرت حجت اللہ. میرے محترم سامعین سوچن کی بات ہے، تدبر کرن کی بات ہے. اتنا ہی اساں سلوک اگر امام تشریف لے آمن انہاں نال کرساں جتنا سلوک اسی قرآن نال کرنے. یعنی دو چیزیں نا قرآن اطرت اہل بیت. قرآن موجود ہے، ہر گھر موجود ہے، ہر مسجد اتنے کئی قرآن موجود ہیں. ہر گھر کی زینت، ہر شادی ایک بیٹی نو بطور تحفہ دیون دا ایک رواج، ایک بہترین ثقافت، بہترین کلچر. وہ بڑا خوبصورت جملہ کسی ستانا رکھا ہے بھئی جس وقت تک تیرے زمانے دا امام نہیں آندا اس وقت تک قرآن نال رابطہ رکھنا. یعنی اس وقت تک قرآن نال تو کوئی واسطہ رکھنا، تیرا قرآن تو دور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام آسن تو تیرے حالات کیا ہو سکتے. اس واسطے جو عادل ہستی ہے جدا زمانے دا امام آسی اس نے عدالت کرنی ہے. اس واسطے جو علی جیسے عادل کا بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ جیسے عادل کا بیٹا ہے، جدا تشریف لیا سن عدالت کرے سن. تو میرے محترم سامعین قرآن کے برابر نبی اعظم نے اپنی اطرت اہل بیت کو قرار دیتا. دنیا کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کا مقدر اتنا بلند ہوئے جو اس کو بطور ہاتھی قرآن بھی ملا ہوئے اور اطرت اہل بیت بھی ملی ہوئے جنہوں اللہ نے زبان توحید نال اپنے نبی دی زبان رسالت تو قرآن دے برابر درجہ اور رتبہ عطا کیتا. جتنی عظمت بلند ہوگے اتنے مسائل بھی زیادہ ہوں گے. جتنا اللہ مقام بلند عطا فرمائے اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوں گی. دنیا کے دکھ کے مسائل ٹوٹ پہ اس گھرانے کے. اس واسطے تھوڑا پہ میرا چوتھا کروڑ ہو گیا کہ نانا اجا سے تو فرما گیا ہے جو میری اطرت نال محبت کرائے. اگر تو دشمنی کا بھی آنکھ بنی آنا اس کو وقت ظلم نہیں کر سکتے. جو تیرے بعد تیری اطرت پہ کیتا نہیں، تیری اہل بیت پہ کیتا نہیں. 18 سال عمر مرد نہیں
خواتین اس گھرانے دیا سر دیوار سفید کمر تسبیحیں پڑھ سکتی ہیں. امام حسن بھائی تبادل کسی پوچھے مولا مدینے دا فلاں بازار گلی میں نہیں ڈٹھا تو گزر دیا تو میرے معصوم امام فرمایا کیویں گزرا اس گلی تو دا گھر ہے جس تماچے مارے دنے ہے دھرے قبول فرمائے. ایڈا عظیم گھرانہ ایڈی معظمہ ایڈی بطول جس نے استقبال و استباب اٹھنا ہے جس کا استقبال نبی دا سلطان کریا بابے بات کیویں گزری منگیا دعا میرا اللہ میں دنیا کی زندگی تو تھک پئی اللہ بڑے معرفت علیہ سے قبول فرمائے. شریف و کربلا یہ جڑیاں 5 ہستیاں آئے صلوات نازل آئے تطہیر نازل ہوئی چادر کے ساتھ اللہ ہیں 5 ہستیاں جڑیاں میدان میں مباہلہ چاہیاں 5 تن پاک ہیں اے 5 تن پاک کربلا اٹھے 5 دے 5 کربلا اٹھے دعا کرے سو میں جملہ سمجھا کے پڑھ لیں. اے 5 دیاں 5 ہستیاں کربلا اٹھیں امیر المؤمنین دی شبی بن کے عباس اٹھے علی دے بھاگے دی شکلانہ عباس مولا دی شہادت کربلا علی دی شہادت ہے اجرکم اللہ حسن مجتبی دی شہادت جناب قاسم دی شہادت ہے یتیم بچڑے دی شہادت بابے دی شہادت دی تفسیر ہے تے شریفوں حضرت میرے نبی کی شہادت ہے اکبر دی شہادت محمد دی شہادت ہے اکبر دا کربلا لڑنا اس واسطے جو حسین آپ فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم ورضا الیہم میرے اللہ اس قوم کے گواہ رہے ہنوں پہ بھیجنا جنہیں پورے تو میرا نانا لگ دے جنہیں بولے تو میرا نانا لگ دے خلقن و خلقن و منطقن جنہیں بولے تو میرا نانا پورے تو میرا نانا نانے دے بعد اگر میں کبھی اپنے نانے کی زیارت میں مشتاق ہوا نا تو میں اکبر میں بیٹھا اکبر دا چہرہ بیداں شریف و فطرت تھک ورنا پوری رات کی شب داری پھر ماتم داری پھر عبادات کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں ہی معرفت دا سواونے تیرا تو میرا سچیواں صادق مولا فرمے دن جنت جانے تمہیں چھیواں امام جانا لیکن ہوئے عارفن معرفت نام عارفن بحق الحسین حسین دی معرفت بعد جو حسین کربلا کیوں آیا حسین جس مقصد واسطے آیا اس مقصد نو پورا کرن واسطے اس مقصد نو لوگوں تک پہنچاون واسطے میں کتنی کوشش کی تھی جڑا کربلا علی اکبر اٹھے نان محمد دی شبیہ بن کے مدینے جو واسطے ہیں آدھا رات نو اٹھ کے چمے ہاں اکبر دا چہرہ ماں پوچھے ہاں سردار کیوں بار بار اکبر دے بوسے دینے فرمائنا اللہ نے میں نانے دی شکل نالا بیٹا دیتے اللہ نے میں نانے دی شکل والا پتر عطا فرمائے اللہ جانے کتنا پیارا ہس شریفوں بہت پیارا ہس بہت پیارا ہس تے بہت سونا ہس جیڑا سونا ہس نانے دی امت ایڈا اوکھا لہائے اجرکم اللہ جیڑا سونا ہس حسین ایڈا اوکھا آئے بچڑے دے سران دی ایڈا اوکھا آئے جدا کھڑے نا نانے دی شکلہ اللہ بابا اجازت ہے میں میدان لگا بنیا آدھا سے پہنچ ویسے جدا اجازت آ منگیے نا اکبر دے بابے تو اکبر دے نانے دے شکلہ لے بچڑے بابا اجازت ہے میں میدان لگا بنیا بہت سارے ودے پڑے ویندے کربلا دے واحد شہید نے بہت سارے ودے پڑھے ویندے ہر پڑھن والے دی اپنی ذمہ داری تے آپ ذمہ دار میں صرف 4 جملے پڑھنا چاہنا اور یقین ہے میں نے اس دربار جو ہر بندے آئے دی ازادار دی حاضری ضرور لگسی جدا اجازت منگی نا کربلا دے میدان اکبر باب حسین کو لوں
شریفوں کو قیامت ویلا ہے سال تو لے کے پیرا تھی کئی باری ڈٹھا سے اکبر نے کئی باری ڈٹھا سے علماء فرماتے ہیں نہیں ساتھا جو ٹرون بلکہ حسین دعا مانگی جس کو اکبر سمجھے جو بابو نے اجازت دی دورنا سوکھا نہیں اکبر کے جوان والا تھوڑے جوانوں کی زندگی خراب فرمائے وہ دعا میں پہلے پڑھی جو اللہم شہد علی ہؤلاء القوم برد الیہم ہن وہ پہ بندہ جو بولے تو میرا نانا اجازت ملن دی دیر ہے فرمایا اکبر بچڑا پھپھیاں تے بہناں پردے داراں دا آخری سلام کر رہا صرف 4 بجے پڑھنے یقیناً عبادت ہو ویسی دعویٰ نہیں ضمانت نہیں ہر بندے دا اپنا مقدر اپنا نصیب گھوڑے تے چلا اکبر دروازے قیام تے ولایا سلام شریف و قیام دا ویلا قبلہ جارہ سے فرمائے دیوں جانے پہلا جوان ہے کربلا دا اکبر جب سلام سن کے علی دی بچنا لگے تنبیتا اللہ کی معرفت کے آنسو قبول فرمائے کوئی بھی ابھی برباد مدینہ کوئی بھی ابھی ہائے بیانی کوئی ابھی ہائے پردیس ہائے غریبی ارحم علی غربتنا اکبر سری غربت رحم فرما اجر کمل اللہ پردیس جنگل تو بھی تو رہنے شریف و سلام مکہ اندرو رہن آیا ساڑھے نانے دیا شکلان جوان خطواری خیمیا شریفوں اکبر بگھوڑا خیمیا انہیں علماء فرمائے دن جڑے خیمی علماء بی بی ماتم دا حلقہ بنا کنار کر دیا کوئی سجیوں کوئی پگیوں کسے دوان را غریبی ہائے پردیس ہائے جوانی اجروں کو مل اللہ شریفوں کی گرجارہ سے فرمے دیئے نہیں لگتا اکبر نہیں اکبر کا جنازہ دتو گئے اجروں کو مل اللہ میں بڑے صبر نہ کرم اللہ جتنی ہمت وسی کوشش کرنا عبادت ہوتی جدے ونیا انہیں لگتا اکبر دی بنی اکبر کا جنازہ دتو گئے اور شریفوں کھپینوں اللہ پہلا ودا کرنا چاہنا جڑا حسین دے سون یوسف کی پہلے سب کو کھپینوں ملا ماما ملا جگہ کھپینوں مل گئے کوئی سینہ چم آئی کوئی نامی ماں چم آئی شریفوں کوئی ہاتھ چم آئی ناگرہ کھپیاں چم رہیاں اکبر نو مل دیا رہیاں جگہ گھوڑا پائرہ ہے شریفوں ہن کوئی کھپی نائی ہن کوئی مارا نائی 4 سالہ دی بہن آئی کھڑی آئی آئی نا آدھی جلیا نا آدھی جو سینہ چما نا آدھی جو بس چما تو پھر کڑ میں بس دھوا میلا کوئی اکل کرمان بدل ایسی قبول فرمائے او میرا سونا برا تو پیر کر میں بوس دیوا شام تیابی ویسا برا دیتا دیا اجروں کو مل اللہ شریفوں جڑے گلے آکھا ہے حسین دے سونا بچڑا لہیا ہے شریف حالت کیری آئی اکبر پھین دی کسڑیاں چمگا اکبر کا سینہ چم دی اجروں کو مل اللہ شریفوں پہلا حسین دے یوسف لگا بھینا کھپینان ماوانا دعا بدا 4 سالیں دی بھین بھینان شریفوں پریا بدا بدا گھوڑے دیا واقع چاہیے کوئی قیامت من لگا کہنا کھلیے اکبر ملک جو بٹھا ہے سیدھے والا نماز صدا کھڑی لیا دیا اکبر آئے کلالا روکوان اور شریف اکبر گھوڑا روکتا ہے اما خیر کہے آدھی بچڑا نہ آدھی جلے آم سینہ چمنا مظاہری چمنی ہے اتنی منت کریں گیا میں لڑ سے گیا منظر آپ سے وقت شک پر وجہ شریفوں فضا کہنا آدھے لڑکا ہے اکبر دھوکے جو لٹھا 24 سالہ بلئی سجاد ہے ایک ہاتھ
جاتے بساتے کافی آسا رو رو کے دن مینو ملی ونیا اکبر گرا مینو لائی ونیا مینو ملی ونیا شریفہ حسین یوسف کلین چھٹ گئی ہے انجاز میں بھیٹ کو پانی آگا بھرا نوحان آیا ہے آخر اسمین مرحوم پڑ دیا ہے جگہ بھرا ملے ہے بھائینا چھوڑے دیا ہے گالنا چھوڑے میں کیڑے دنیا کی گوری ہنگا سی حضرتم اللہ شریف ماما چھوڑے دیا ہیں گالنا چھوڑے میں کھوٹیاں چھوڑے دیا رہی ہیں گالنا چھوڑ گیا جگہ یہ منظر جتھے اکبر دے گئی گلاب ہے اٹھی بیان سدے اپنال سجا نوحان آیا ہے سب اپنال اکبر نوحان آیا ہے رو کے کریا جم دوست کرو میری اپنی قسمت حضرتم اللہ شریفہ پریہ ودا سید سجاد بھرانا پہلا ودا ماوانا لپھوکیانا دعا ودا چار سالان دی بہن پریہ ودا کربلا بے بیمان نال اور شریفہ کو دکھا دیا جملہ ہے جنا حضرت یعقوب حضرت یوسف نٹورا جنہ نال تمہیں دیکھے آئے نو سکے بھرا ہے لیکن فرمایا نے یوسف کو بچڑا کہ چھوٹی جئی مشاکے تو پردیس پہ رہنے پانی نال لیوان شریف والوں کا دن بچڑا پردیس پہ آس لگے پانی ضرور پینے وہ میں قربان کربلا دے سفر یعقوب کو جنا اکبر ترا گئی بچڑا پورم میری میں ہوئے سیا حضرتم اللہ شریف اکبر جدن چر لگے جتنا بابا مل سکتا ملا ضرور ہے لیکن پھر میں دیائن بچنا ایک منت لاؤن میں دیا کہیں مڑ مڑ کرے بھاونے ہیں اکبر گھوڑے دیا وعدہ چاہیے گھوڑا ترے حسین قدم چاہے وہ شریفوں گھوڑے دی قدم تیل ہے حسین بھی تیل ہے گھوڑا دوڑا ہے اکبر کا بابا دوڑا ہے شریف نے وہ موقع دیا ہے حسین جھن پیا ہے اکبر کے گھوڑے کے سامنے کوئی پروردگار بیوی آئی ہے آبی اکبر ہر کہے کہ پتر پیارے ہوں گے تو تیرا وینا میرا حسین جھن جھن شریفوں اٹھاؤں گھوڑے دیا واقع موڑی ہے رو کیا دن بابا اجازت ملی آئی تمہیں میدان آیا رو میں کیوں بھن بھن کیوں لیندے ہو پر میں دن بچڑا کوئی تیرا جوان پوکرو لیا میدان کو تیریا میں دیکھا جوانا نٹور میں کیڑا سب ہوں گے حضرتم اللہ سوائے ہمیں شریر بھی کوئی ہم نہ دیکھو میدان جایا نہنے دور شکنا لاکبار بہت سونی جنگ کی تیس رو رو کے ودیا جنگ تڑ کے لڑو میرے باپ اتنے غریب سمجھنے میرے باپ کو اتنا مظلوم سمجھنے بے شک راجہ رحمت سامنے دیا بچوایا قرآن پڑھ کے لڑو او شریفوں حسین دے گزرے ہے جو پڑا ہے حملے کی فیض دو حملے مل گئے جنا پہلا حملہ کی فیضی کمینے کو فنار کی پر شریفوں کو قیامت لائے حسین کا اکبر یا جنگ کریں گا دروازے سے حسین ان کھڑا جنہیں کوئی پردیسی کھڑے ہوئے جن تکبیر کی آواز آ گیا حسین بھوکھنے گا شریفوں جگہ تکبیر کی آواز مک گئی ہے کہ جوان نظر میں سایا اسے کہنے جائے جتنے لیلا اکبر دماغ بیٹھی آئی آمین اکبر دماغ میرے نانے دا حکم جدا مامو دعا منگے ہیں اللہ ضرور قبول کرے نائے مانگ دعا ایک لائی میرا اکبر آتا ہے شریف اکبر دماغ سجدے چھوڑ رکھا ہے رو کے بیٹھی آئی یعقوب
یوسف ملا والا منت کرے میاں میرے حسین اکبر ملا اور شریف بیان کیے تو دھول پھٹی ہے اکبر سامنے آیا کون جاریا چہرہ رخسارا دل کمائن جنا حسین دے صابر دکھایا اگر میں ہن حسین دا یوسف چاہتا جو میں کوئی سوال کرا اکبر جو دو بچہ گئے حسین جو اکبر کچھ نہ منگے اور شریفوں قیامت ویلا کائنات جگہ نہیں منگی یہ تو جارے بابا ہے جو گھر پانی نہ مل سکتا ہے حضرت عمر اللہ ہے غریب حسین فرمایا بچڑا والنا کو سر پہ سیا شریفوں دوبارہ میدان چاہے سونا حملہ کی ہے اللہ کرے آپ کمینے میں ہاتھ پیٹ پنگنا جس کمینے میں سلم دوار کی ہے بابے میں آنے کئی اکبر آتے خوشی میں کرتے وہ شریفوں دوسری چھوڑیے غریب زمین چھوڑیے دعا کرے آئے کوئی اگر غریب ہونے کے جوانا لا بولے کوئی ہمسایا کوئی رشتہ دار ملاق نہ کرے اس وقت جو جوان پترا دیوں گے کوئی گستاخی کرے بڑا دکھ لگتا ہے وہ قسمت حسین دی جب اکبر رکھا ہے تو حسین پوچھے جو کہ دیکھا ہو میرا اکبر کتنے لکھا ہے وہ شریفوں کمی میں ہنس ہنس کے بدیا گیا ہے تیرا اکبر لکھا ہے دسنا سہی اگر حکومت اللہ سوائے غم شدید کوئی غم نہ دیکھو شریف اور سرے دیا ہے جیڑا اوکھا ہے قبلہ قرباس مجھے فرمائیں گے ہوں گے جنہیں جو باپ ہے کھڑا اللہ جنہیں کیلی مجبوری آئے سباب لہنگا ہے اشارہ کی قسم دی جائی میرے کونوں کلا نہیں چلیں گا اور جناب بھرا گوائن سنا یتیمہ کو بھیجے شریف و حسین یتیم اکبر دلات کرائیے اگر کوئی قیام چند قدمہ سے دور ہیں جو دام بہلے ہوئے گرم ریت سمائے حسین جیسا دے اشارہ کی کو قیام علی پاسے بھیرات دیا دو رو رو کے کھڑے آجن جنہ ملنے جیدے میرے اکبر کو اے ہونے تلبی آیا دیر نہ لاؤ رو کے کھڑے آجن گھوڑ نہیں بچنا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین